جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا این آر او عمل درآمد کیس پہ اب جو 2 ہفتے اور دے دیے گئے نئے پرائم منسٹر صاحب، ابھی تو مبارکبادوں کا سلسلہ بھی شاید ختم نہیں ہوا تھا اور حکم نامہ آ گیا کہ وہ کب خط لکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک پرائم منسٹر کی اسی پہ چھٹی ہوئی عدالت کا آج یہ کہنا تھا اٹارنی جنرل کو۔ اسی پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کچھ وکلا کی ہڑتال کا بھی ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فواد چودھری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب صوبائی وزیر قانون پنجاب لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے۔ آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ جسٹس صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے پرائم منسٹر کو بھی آج کہہ دیا گیا کہ وہ بھی خط لکھیں، یا پھر اس میں کوئی بیچ کا راستہ نکلے گا این آر او عمل درآمد کیس میں؟ دیکھیں بی بی، فی الحال تو بیچ کا راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن بیچ کا ایک راستہ ہے۔ آپشن تھرڈ جو تھی، جی ہاں، دیکھیں نا، ایک ان دا فرسٹ پلیس جو ہے 6 آپشنز انہوں نے دیے تھے، اور بلکہ اٹارنی جنرل صاحب کو اس کو کہا تھا کہ آپ پوچھ کر آئیں کہ کہاں سے ہم شروع کریں۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے چونکہ جواب نہیں دیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ آپشن ایکسرسائز کیا۔ اب دیکھیں، یہ جو آپشن ایکسرسائز کیا ہے تو اس کا رزلٹ بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور وہ دیکھیں 221 ووٹ بھی لے گئے اور وہ انہوں نے بتا دیا۔ تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ انہوں نے نہیں ماننا اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے لائن میں ہم جو ہے پرائم منسٹر لاتے رہیں گے؟ دیکھیں نا، گیلانی صاحب جب آئے تھے تو کم سے کم وہ بیگیج ساتھ نہیں لائے تھے۔ یہ لگا بات ہے 4.5 سال میں کافی بیگیج ان کا اکٹھا ہو گیا، اور راجہ پرویز صاحب تو بیگیج بھی لائے اور ان کا بیگیج بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا خیال ہے کہ اگر خط لکھنا ہے تو رجسٹرار سپریم کورٹ کو کمیشن مقرر کر دیں اور ان کو کہے کہ حکومت پاکستان کے بیہاف پر لیٹر لکھ دیں، کیونکہ وجہ یہ کہ اگر آپ روز اس طرح پرائم منسٹر چینج کرتے رہے نا تو دیکھیں الٹیمیٹلی اکانومی کو اور انسٹیبلٹی ملک میں بہت زیادہ ہوگی۔ لیکن سر، وہ آپ نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو 2 دن پہلے بیان سنا ہوگا، انہوں نے کہا خط لکھنے پہ ہمارا موقف بالکل واضح ہے، جو پہلے گیلانی صاحب کا تھا وہی موقف میرا ہے۔ عدالت کو شاید میسج پہنچ گیا، یا عدالت اسی پہ پھر زور دے گی کہ پرائم منسٹر ہی خط لکھے؟ دیکھیں گزارش ہے، وہ تو بات بڑی سیدھی سی، دیکھیں نا، ان کی سلیکشن کرتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ آدمی ایسا ہوگا جو وہی کرے گا جو پہلے والے کر چکے ہیں۔ بات بڑی سیدھی سی ہے۔ دیکھیں نا، ان کی جہاں تک ان کی وفاداری ہے زرداری صاحب سے، اس میں تو کوئی شک و شبہ سے بات، تو انہوں نے میرے خیال سلیکشن کرتے وقت سب سے نمبر 1 یہ رکھا تھا۔ بیگیج آ گیا جو اتنا بڑا اس نئے پرائم منسٹر کے ساتھ، تو یہ بیگیج کب تک چلے گا؟ 12 دن یا 15 دن کی جو آپ کو مزید مہلت مل گئی، تو کیا یہ بھی خط لکھیں گے یا نہیں لکھیں؟ یک طرفہ ایک جواب آ جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر تو موقف واضح ہے کہ خط تو نہیں لکھا جا سکتا۔ کیوں نہیں لکھا جا سکتا؟ وہ بھی وجوہات بڑی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایک تو آرٹیکل 248 کا بار ہے، وہ ہے، لیکن قطع نظر کہ آئین کیا کہتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو کہیں کہ 35 ریفرنسز پینڈنگ ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف، آپ خط لکھ دیں چیئرمین نیب کو کہ وہ 35 ریفرنسز کھولے، ظاہر ہے وہ نہیں لکھیں گے۔ اور اسی طرح سے ایم کے اگر آپ کسی کو کہیں کہ الطاف حسین صاحب کے خلاف خط لکھ دیں، پولیٹیکل موریلٹی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے لیڈرشپ کے خلاف ریڈیکیول کریں۔ چلیں، پولیٹیکل موریلٹی کا ذکر کریں، اس پر آرٹیکل 248 کو کلیم کریں گے آپ کورٹ میں جا کے، اگر پھر اس بار کہا جاتا ہے کہ خط لکھا جائے؟ اور آپ کی ظاہری بات آپ بار بار کہتے ہیں کہ امیونٹی ان کو حاصل ہے۔ 248 کی جو امیونٹی ہے وہ وہاں پر کلیم کی جاتی ہے جہاں پر کیس ہو۔ سپریم کورٹ میں کیس نہیں ہے، کیس پڑا ہوا ہے یا نیب انویسٹیگیشنز میں یا کہ نیب کورٹس میں۔ نیب کورٹس میں آلریڈی امیونٹی لے لی گئی ہوئی ہے، ادھر جو ہے ادھر کیوں نہیں لیتے؟ ادھر کلیم کیوں نہیں کرتے جب عدالت بار بار کہتی ہے کہ جی اعتزاز احسن صاحب کو کئی بار لے کر آئی تھی عدالت اس پوائنٹ پہ، لیکن آپ لوگوں نے اس پہ عمل؟ سپریم کورٹ فورم ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ خود ہی سو موٹو لے کے کر دے، باقی سارے کاموں میں وہ کون سا پوچھتے ہیں؟ لیکن آپشن 4 میں لکھا ہوا ہے، 248 کا اس میں ذکر کیا گیا، اگر آپ شاید کلیم کریں تو وہ آپ کو دے دیں۔ سپریم کورٹ کو کیا آج کل کو بتانے کی پڑتی ہے؟ سپریم کورٹ کو تو سب چیزیں پتہ ہیں آج کل۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ صوفیاء، کل جج صاحب نے کہا کہ یہ تو صوفیوں کا طریقہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو یہ تو صوفی بیٹھے ہیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ صوفی بیٹھے ہیں، ججز نہیں ہیں، اس کا مطلب کل جج صاحب نے کورٹ روم میں کہا، جی ہم تو نہیں کہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرا یہ جو طارق صاحب نے بات کی کہ جی کمیشن بنا دیں، دیکھیں کمیشن بھی وہی ہے۔ کمیشن کے لیے آپ کیا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کورسپونڈنس کر سکتی ہے بیرونی ملک سے؟ نہیں کر سکتی۔ نہیں، رجسٹرار تو ایک لیٹر شاید لکھ سکتے ہیں، جیسے یہاں سپیکر کو لیٹر ایک لکھا گیا تھا جو کنٹیمپٹ کے سلسلے میں تھا، تو یہاں وہ لیٹر نہیں لکھ فورن آفس کو نہیں لکھ سکتے نا۔ پاکستان سپریم کورٹ اگر پاکستان کے اندر ایک چھوٹا پاکستان ہے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ویسے اصل قانون میں انہوں نے فورن آفس کے ذریعے آپریٹ کرنا ہے۔ حکومت کی بھی کوئی منسٹری اگر صوبہ پنجاب جیسے کہے تو یہ صوبہ پنجاب بھی نہیں لکھ سکتا ڈائریکٹ۔ لیکن آرٹیکل 187(1) کے تحت سپریم کورٹ آرڈر کر سکتی ہے شاید خط لکھنے کا، آپشن 3 شاید اسی کی ایکسرسائز کو کرے گی۔
वहाँ की स्विस हुकूमत को नहीं, वो डायरेक्ट खत नहीं प्राइम लिख मिनिस्टर सकते। को ही कहेगी ना, प्राइम मिनिस्टर स्विस हुकूमत को डायरेक्ट वो नहीं लिख सकते, फॉरेन ऑफिस के थ्रू आप कह रहे हैं जाना पड़ेगा। राणा साहब फिर मामला तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड चले आपके नजदीक नहीं है, नेशनल गवर्नमेंट बननी है उसको वो शायद खत लिखे। तो राणा साहब ये सोल्यूशन ठीक है कि अगली जो गवर्नमेंट आए वो खत लिख सकती है, ये खत नहीं लिखेंगे, किसी सूरत नहीं लिखेंगे, एक से ज्यादा 10 प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं तो शायद चले जाएं, लेकिन कोर्ट कहती है कि खत लिखना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा? फिर नई महाजराई अनारकी हम देख रहे हैं। देखें, इसमें इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि पीपल्स पार्टी की एक सियासी जमात के तौर पे अब ये कमिटमेंट है कि उन्होंने ख़त नहीं लिखना, और अगर कोई उनका प्राइम मिनिस्टर वो राजा परवेज़ अशरफ हो या कोई इनके बाद हो या इनसे पहले थे, अगर वो ख़त लिखते हैं तो यकीनन वो अपनी पार्टी से एक तरह की जो है ना वो गद्दारी के मुर्तकब होते हैं, जो उनकी पार्टी के अंदर जो टर्म जो है वो यूज़ होगी। तो इसलिए ये बात तो तय है कि ये पॉलिटिकल यानी विल है, सियासी फ़ैसला है पीपल्स पार्टी का कि उन्होंने ख़त नहीं लिखना, और इसकी वजह जो है पार्टी का को चेयरपर्सन आसफ अली जरदारी साहब हैं। इसलिए ना तो इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कोई अपनी ज़िद थी या उनकी अपनी कमिटमेंट थी या उनकी अपनी सोच थी, और ना ही राजा परवेज़ अशरफ साहब की कोई ज़ाती इस बारे में जो है वो सोच होगी। इसलिए अब ये बात तो तय है कि इन्होंने ख़त नहीं लिखना। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी एक फ़ैसला जो है वो ले चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले से पीछे आना जो है वो भी काफ़ी मुश्किल इस तरह से भी होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बाद अगर पीपल्स पार्टी कोई ऐसा चेहरा आगे लेके आती कि जिसके मुतल्लक अवाम में भी हमदर्दी होती, अदरवाइज़ भी जो है वो कोई सॉफ्ट या कोई अपना जो है वो बेहतर गुडविल जो है वो लाइक चेहरा होता, तो शायद कोई जो है वो हमदर्दी होती। अब मामला ये है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाहल करके फारग करने के बाद अगर राजा परवेज़ अशरफ साहब के मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फ़ैसला लेती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फ़ैसला कोई इतना ज़्यादा जो है वो मुनासिब समझा जाएगा, और आइनी तौर पे कानूनी तौर पे भी सुप्रीम कोर्ट के लिए ये शायद मुमकिन नहीं है। और वैसे भी जो लेकिन बिल्कुल अदालत तो कह चुकी है राणा साहब, आज बिल्कुल पब्लिक विल का भी अब जिक्र करें है। लेकिन एक बात थी कि एक उन ऑप्शंस में जो ऑप्शन है, जिस तरह से जस्टिस तारक साहब ने बात की है, मेरा ख्याल है उसमें से इस यानी ऑप्शन की बजाय कि ये ख़त खुद लिखें, को निकालना ज़रूरी था। मेरा ख्याल है कि ख़त खुद लिखने वाली तो ऑप्शन शायद उस वक्त भी अवेलेबल नहीं थी, आज भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शायद बराह रास्त जो है वो दूसरे ममालिक से जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस नहीं कर सकता। लेकिन एक जो इन्होंने ऑप्शन रखा था कि आवाम से रजू किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि आवाम से रजू करने का वक्त वैसे भी करीब है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी वैसे ये कोशिश थी कि ये मामला थोड़ा और 2-3 बार जो है आगे चला जाए। लेकिन पता नहीं कि पीपल्स पार्टी के या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो वकला थे उनको कौन सी जल्दी थी कि उन्होंने एक हफ्ते में जो है वो मामला ख़त्म करवा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन जो स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ थी, इसकी समाअत के दौरान कोई 5 मरतबा यानी 5 दिन ये कहा कि भाई आप अपील कर लेते, आप अपील कर लेते। अब उन्होंने ये तो नहीं अपील भी नहीं की ना राणा साहब, अपील भी नहीं की, आर्टिकल 248 वो भी क्लेम नहीं किया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। 248 भी क्लेम नहीं किया, और फिर उसके बाद अपील जब इनको नजर आ गया था कि स्पीकर की रूलिंग जो है उसको डिफेंड करना मुश्किल है, तो ये अपील अब भी कर सकते थे। उसकी वजह ये है कि डिले जो थी वो मेरा ख्याल 5-10 दिन की डिले थी ना, ये अब भी कर सकते थे, इस दौरान भी कर सकते थे, उम्मीद नहीं थी, वो डिले जो है वो कंडोन हो जाती। अदालतों में जाके थक गए हैं लोग। मैं हामिद खान साहब को डिस्कशन में वेलकम कहती हूँ, सीनियर लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आप लोग है, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। वालेकुम सलाम। हामिद खान साहब, ये मामला जो खत लिखने का उस पर हम पहले बात करें, दूसरी जानिब आपकी आज की स्ट्राइक का भी जिक्र करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये कहती है कि खत नहीं लिखेंगे, किसी सूरत नहीं लिखेंगे। अदालतें अब कह रही हैं कि एक वज़ीर आज़म इसी वजह से नाअहल हुए, तो आप दूसरे वज़ीर आज़म को बता दें कि ऑलरेडी इस तरह का फैसला मौजूद है। अब जब ये खत नहीं लिखेंगे तो क्या मंजर बनने जा रहा है? देखिए, मजीद मामला बिगड़ेंगे, और इन्होंने पहले ही मामला बहुत बिगाड़ा है,
اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر کے ہم ٹائم اور جو ہے گین کریں گے. میرا نہیں خیال اب مزید قوم کو اس آزمائش میں ڈالا جا سکتا ہے، اور انہوں نے پہلے ہی بہت وقت ضائع کر دیا، قوم کی جو توانائیاں ضائع کی ہیں. تو ایک کرائسس پھر یہ بنانے جا رہے ہیں، کرائسس آپ کو لگ رہا ہے. لیکن آج کی جو آپ کی ہڑتال ہے اس کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے وکلا کو اس وقت میدان میں آنا ضروری تھا. یہ ہڑتال آج کی بہت ضروری تھی کیونکہ ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز ہو گئی، ایک طرف اب لائرز بھی میدان میں آ گئے. جی کیونکہ دیکھیں نا جس طرح عدلیہ کے فیصلوں کا انہوں نے تمثل اڑایا ہوا ہے، اس کی تصحیح کر رہے ہیں، تو وکلا کو عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا تھا. اور دوسرا آج ہم نے جو اس میں ہڑتال کی ہے اس میں ہم نے جھنڈے بھی لہرائے اور یہ کہا ہے کہ کالے جھنڈے اس وقت تک چلیں گے بار ایسوسیشنز کے اوپر جب تک کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں. ٹھیک، عمل درآمد. کالے جھنڈے اس وقت تک بار پہ لگے ہیں. میں جسٹس طارق صاحب سے پوچھوں گا فواد کہ پھر واقعی یوم سیاہ ہر دن یوم سیاہ ہوگا؟ نہیں آسما، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی ہڑتال کو آپ وکیلوں کی ہڑتال قرار نہیں دے سکتے. حامد خان صاحب کے گروپ کی ہڑتال ضرور تھی، لیکن پاکستان بار کونسل نے لاہور ہائی کورٹ بار تھی، لاہور ڈسٹرکٹ بار تھی، اس میں راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار. دیکھیں نا ڈسٹرکٹ بارز ہے نا، یہ تو ان کے پریزیڈنٹ ہیں، دو تین ہائی کورٹ بار، کراچی بار، ملتان ہائی کورٹ بار. پاکستان میں ہڑتال کو کال کرنے کا وکلا کی طرف سے اختیار حاصل ہے پاکستان بار کونسل کو یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو یا پھر پرنسپل جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز ہیں ان کو. ان تمام نے آج کی ہڑتال کی مخالفت کی. یہ حامد خان صاحب کا جو گروپ ہے لائرز کا، ہڑتال کیوں کر رہے ہیں جی؟ کیا مطالبہ؟ عدالت کے فیصلوں پر عمل درآمد حکومت نہیں کرتی. نہیں، ہم وہ تو عدالت جانے اور حکومت جانے. وکلا کے جو ایک گروپ ہے، حامد خان صاحب تو وکیل ہے نا، یہ کیسے ہڑتال کر سکتے ہیں کہ ہماری پٹیشن کے اوپر عمل کرو؟ وہ تو حکومت جانے اور عدالت جانے اور عدالت کا کام ہے. ہڑتال اس لیے یہ بنا رہے ہیں حامد خان صاحب کہ جو ارسلان افتخار کا کیس ہے اس میں حامد خان صاحب کا نام ہے، اور ان کا جو اس کی جو اپنا جو کرپشن کے معاملات ہیں ان میں حامد خان صاحب پارٹی ہیں. اور آسما بی بی نے تو یہ بھی کہا ہے حامد خان صاحب کو کہ صرف وڈرا کرنا کافی نہیں ہے بیریا ٹاؤن کے کیسز سے، ان کے پیسے بھی آپ واپس کریں. جی حامد خان صاحب کو جواب دینا چاہیں گے اس پہ آپ؟ میرے خیال میں یہ بڑی ملیشیس باتیں کر رہے ہیں. میں ان باتوں میں جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھتا، نہ انہیں ان باتوں کا ادراک ہے، نہ ان سے میں کوئی بات کرنا چاہتا. چلیں، وہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. جسٹس طارق صاحب کے وکلا کو ہڑتال کرنی چاہیے تھی، وہ پورا جواب نہیں دیا حامد خان صاحب نے، وہ جو ملک ریاض سے متعلق تھا. تو کیا آج کی ہڑتال ضروری ہے وکیلوں کو بھی اس وقت میدان میں آنا؟ پہلے تو ایک بات سمجھ لی جائے کہ اگر ہڑتال اس بات کی تھی کہ سپریم کورٹ سے یا چیف جسٹس صاحب سے اظہار یکجہتی، تو بھی ہڑتال تو پھر سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے نا. تو سپریم کورٹ میں تو کوئی ہڑتال نہیں ہوئی. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کوئی ہڑتال نہیں ہوئی. یہ تو ایک بات ہوگی. جو میری انفارمیشن ہے کوئٹہ سے ہائی کورٹ سے پتہ کیا، وہاں ہڑتال نہیں ہوئی. خیبر پختونخوا پشاور سے پتہ کیا ہے، وہاں ہڑتال نہیں ہوئی. کراچی ہائی کورٹ میں ہڑتال نہیں ہوئی. تو یہ نہیں کہا، یہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آج پنڈی ہائی کورٹ میں ہڑتال ہوئی تھی، پنڈی ڈسٹرکٹ بار میں بھی ہڑتال ہوئی ہے، کراچی کا ملیر کا آپ نے وہ ہوئی ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ تو پھر وکلا میں ڈویژن ہو جائے گا. یا تو ان کی نمائندہ حیثیت کو آپ کہنے کہ ہم نہیں مانتے، تو پھر تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں مانتے کہہ دیں جی، تو پھر دو بارے بن جائیں، دو ڈویژن ہو جائے. یا تو یہ کہہ دیں کہ الیکٹڈ باڈیز جو ہے ان کو آپ نہیں مانتے، تو پھر تو بات دوسری ہے. لیکن اگر باڈیز ہیں اور انہوں نے کوئی فیصلہ بھی لیا ہے تو وہ ہے، تو پھر میرا خیال ہے دوسری بات یہ اس میں اصل لیٹیگنٹ پبلک. اور پھر دوسری بات سپریم کورٹ یہ کہتی ہے، ایک اور بات، چیف جسٹس صاحب کا جو ہے مینیفیسٹو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ کیسوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. تو جب کیسوں کا فیصلہ ہونا چاہیے تو اس طرح کی آپ ہڑتالیں کریں گے تو ان کے خلاف ہوگا. آپ کو شکایت یہ ہے کہ عدلیہ سے آپ کو انصاف نہیں ملتا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ شاید لگتا ہے ان کو ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا ہے. اسی پہ بات کریں گے. معاملہ خط لکھنے کا ہے اور صدر کے 2 عہدوں کے حوالے سے بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.